أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کے ان عظیم لمحات میں پروردگار کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں پچھلے سال سورہ مبارکہ بقرہ کی آیتوں کی تفسیر کرنے کا شرف عطا کیا، اور اس سال انشاءاللہ سورہ مبارکہ آل عمران کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. سورہ مبارکہ آل عمران کے حوالے سے روایت میں ملتا ہے کہ من قرأ البقرۃ و آل عمران، جس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، آل عمران کی تلاوت کی، جاءتا یوم القیامت تظلان، وہ قیامت کے دن ایک سایہ بن کے آ جائے گا، علی رأسہ، اس قاری قرآن کے اوپر، قاری قرآن کے سر کے اوپر ایک سایہ بن کے آ جائے گا. الغمامتین او مثل العباءتین، یا ایک بادل کی شکل میں سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، یا ایک عبا کی شکل میں آ جائے گا اور اسے سایہ عطا کرے گا. پیغمبر گرامی اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ فرمایا من قرأ السورۃ التی یذکر فیہا آل عمران، جو کوئی جس سورہ میں آل عمران کا تذکرہ ہے اس کی تلاوت کرے گا یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، تو صلی اللہ علیہ وملائکتہ، اس کے اوپر خدا اور خداوند عالم کے ملائکہ صلوات و درود بھیجے گا، حتی تغیب الشمس، یعنی سورج ڈھلنے تک اس کے اوپر صلوات بھیجا جائے گا. اور دوسری روایت میں بھی ہے من قرأ هذه السورہ، جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا اعطاء اللہ بکل حرف امانا من حر جہنم، ہر حرف کے بدلے میں خداوند عالم جہنم کی آگ سے اس کو امان دے گا. سورہ مبارکہ آل عمران یہ سورہ نمبر 3 ہے، اور اس میں 200 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے. بقول تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ آل عمران کے تقریباً 80 آیت نصارائے نجران کے وفد جب پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں آئے تو اس حوالے سے تقریباً 80 آیت اس حوالے سے نازل ہو گئی ہے. اور مسیحیوں کے لیے اس سورہ مبارکہ میں معارف الدین کا تذکرہ ہے اور اصول مذہب کا تذکرہ ہے. اور اس سورہ مبارکہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہا گیا؟ اس حوالے سے چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت مریم کی ولادت کا تذکرہ ہے. تو مریم بنت عمران، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عمران تھا، لہذا آل عمران جناب حضرت مریم کو کہتے ہیں. لہذا اس مناسبت سے اس سورہ کو سورہ مبارکہ آل عمران نام رکھا گیا ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسملہ سے شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہو تو وہ ابتر شمار ہوگا. اور بسم اللہ سے مراد بھی یہی ہے کہ ہم ہر امور میں خداوند عالم سے استعانت لے، خداوند عالم سے مدد طلب کرے. جیسے خدا کے نام پر کام شروع ہو، خدا کے اوپر ایمان ہو، خدا کے اوپر توکل ہو، خدا کے اوپر خدا کی پناہ میں ہو، خدا کی قدرت کا اقرار کرے.
تو یعنی ہمیں جہاد یعنی ہر طرف سے ہم خداوند عالم کی توحید کا اقرار کے ساتھ بسم اللہ سے شروع کرے. خداوند عالم ہر امور میں رنگ خدائی پیدا کرے، ہر امور میں خداوند عالم کے اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کرے. اس لیے کہتے افوض امری الی اللہ، میں اپنے کام کو خدا کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، چونکہ پروردگار اپنے بندوں کے حوالے سے جو ہے نا زیادہ اور بہتر جاننے والا ہے. لہٰذا بسم اللہ سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام طاقت کا سرچشمہ پروردگار کی طرف ہے. تمام استعانت مدد اگر کسی سے طلب کرنی ہو تو وہ خداوند عالم کی ذات سے استعانت و مدد طلب کرے. اس کے بعد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الف لام میم. یہاں پہ حروف مقطعات کے ذریعے اس مبارک سورہ شروع ہو جاتا ہے. یہ حروف مقطعات تقریباً قرآن کے 114 سورے ہیں. 114 سورے میں سے 29 سورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے شروع ہو گئی ہے. اور حروف مقطعات کے حوالے سے یہ معروف ہے کہ یہ اس کی تفسیر خداوند عالم اور ان کے برگزیدہ ہستیاں یعنی پیغمبر گرامی اسلام اور محمد و آل محمد ہی جانتے ہیں، اور اس میں رمز و رموز ہیں. لیکن بعض یہ بھی کہتے ہیں چونکہ الف لام میم، اسی طرح حا میم عین سین قاف وغیرہ جہاں پہ حروف مقطعات ہیں، اس کے بعد خداوند عالم نے فرمایا کذالک یوحی، ہم اس طرح وحی کرتے ہیں. یعنی جس طرح ہم پروردگار عالم نے مٹی سے جس طرح انسان جو ہے نا مختلف چیزوں کو بناتے ہیں، مٹکے بناتے ہیں اور مٹی سے انسان ظروف بناتے ہیں اور باقی اینٹ وغیرہ بناتے ہیں، اسی طرح خداوند عالم یہاں پہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ میں ان حروف کے ذریعے قرآن کو جو ہے نا میں نے بنایا، ان حروف کے ذریعے قرآن کو میں نے نازل کی. کذالک یوحی، قرآن کے حروف کے جو تشکیل کے ذریعے میں نے قرآن کو نازل کیا اور باقاعدہ چیلنج کر دیا اگر کوئی اس طریقے سے قرآن بنا سکتے ہیں تو وہ بنا کے لے آئے. لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، وہ اس طرح کے قرآن نہیں لا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بنے. لہذا خداوند عالم نے اپنے لطف کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید دستور حیات ہے. قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے ایک بہترین رہنما ہے، ایک اصول ہے جسے خداوند عالم نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، انسان کو ہدف خلقت بیان کرنے کے لیے سورتوں کی شکل میں، آیتوں کی شکل میں نازل فرمایا. اور یہ پروردگار ہی کر سکتا ہے، چونکہ جس مٹی سے ہم انسان معمولی چیز جو بناتے ہیں اسی مٹی سے پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات انسان کو خلق کیا، اور اسی مٹی کے ذریعے خداوند عالم نے اسی مٹی کے تہ سے انسان کو مختلف قسم کی اوصاف پر مشتمل پھل خداوند عالم نے اسی سے اگایا، اور اسی مٹی سے پروردگار عالم نے بہترین قسم کے درختوں کو خداوند عالم نے، مختلف قسم کی چیزوں کو خداوند عالم نے خلق فرمایا. تو رب ذوالجلال ان حروف کے ذریعے جس طرح حروف مقطعات ہے اسی کے ذریعے قرآن کو جو ہے نا خداوند عالم نے نازل فرمایا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو، اگر اللہ لا الہ خداوند عالم کی ذات ہے جو کہ لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود کہنے کا لائق نہیں ہے. اگر کسی کی پرستش کرنی ہو تو وہ صرف پروردگار عالم کی پرستش کرے. اگر لائق عبادت ہے تو پروردگار کی ذات لائق عبادت ہے. لہذا ہمارا کام بھی صرف جب ہر چیز کا برگشت خداوند عالم کی طرف ہو تو اس صورت میں ہمارا کام بھی، ہمارے امور کا برگشت بھی خداوند عالم کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا ہدف بھی خداوند عالم ہی ہونا چاہیے، اور مرضات الہی ہی ہدف ہونا چاہیے. اور ہم ہر چیز کو رنگ خداوندی میں دیکھیں، ہر چیز کو خدا کی قدرت سمجھے، خدا کی طاقت سمجھے، چونکہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ پروردگار کی ذات ہے. اسی لیے
اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو علم خدا کی رضایت کے لیے حاصل کرے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جیسے کہ معروف ہے کہ علم العبودیہ یعنی علم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عبودیت سکھائے, بندگی سکھائے. اگر وہ علم جو بندگی پر آمادہ کرے تو اس صورت میں وہ حقیقی اور فائدہ پہنچانے والے علوم میں سے ہوگا. لیکن جو خدا سے دور کرنے والے علوم ہو تو اس صورت میں وہ اسے علم نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ عین جہالت ہوگی. لہذا علماء کے حوالے سے اگر ہمیں قرآن کے آیت میں ملتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, پروردگار کے بندوں میں سے جو خدا سے ڈرنے والے جو بندے ہیں وہ علماء ہی ہے, چونکہ وہ عبودیت کے جو آخری مرحلے پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. اس لیے ہم رسول گرامی اسلام کہ جب ہم شہادت کا اقرار کرتے ہیں تو پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, پہلے ہم پیغمبر گرامی اسلام کی شہادت ان کی عبدیت کے حوالے سے کرتے ہیں کہ وہ تیرا بندہ ہے, اس کے بعد وہ رسول ہو اور تیرا رسول ہے. لہذا لا الہ الا اللہ میں جو سزاوار عبادت اور لائق عبادت اگر کوئی ہے تو وہ خداوند عالم کی ذات ہے. اس چیز کو بیان فرمایا الحی القیوم, جو کہ کیا ہے, حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے. حی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. یعنی پروردگار عالم کی ذات کے علاوہ باقی جتنے بھی موجودات ہیں جو زندہ ہیں وہ سب جو ہے نا عطائی ہے, کہ کسی دوسرے کی طرف سے جو ہے نا اسے زندگی ملی ہے. لیکن پروردگار عالم کی ذات اپنی ذات میں ہی زندہ ہے. جیسا کہ ہم دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے کہ یا حیّن قبل کل حی, وہ ذات زندہ ذات جو تمام باقی زندہ ذاتوں سے پہلے بھی زندہ تھا. یا حیّن قبل کل حی و یا حیّن بعد کل حی, وہ حی زندہ جو تمام زندہ چیزوں کے بعد بھی زندہ ہے. یا حیّن قبل کل حی و یا حیّن بعد کل حی و یا حیّن حین لا حی, یا حی لا یموت, وہ ذات زندہ جو کبھی جس کے لیے موت کا تصور نہیں کرتا. لہذا خداوند عالم کی ذات کے علاوہ باقی تمام چیزوں کے لیے ہم موت کا تصور کر سکتے ہیں. خداوند عالم کی ذات کے علاوہ باقی سب کے لیے ہم عدم کا تصور کر سکتے ہیں, لیکن پروردگار کی ذات حی ہے. القیوم جو کہ نگہبان ہے, نگہدار ہے اپنے مخلوقات خداوندی کے لیے, ہمیشہ سے پروردگار عالم قیوم رہا ہے اور ہمیشہ قیوم رہے گا. باقی امور باقی لوگوں کے لیے تصور کر سکتے ہیں وہ باقی ان کے لیے نیند آ جائے, لیکن پروردگار کی ذات ہے جس کے لیے کوئی نیند نہیں ہے, جس کے لیے کوئی اونگ نہیں ہے. لہذا پروردگار کی اس وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خداوند عالم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, کہ جو بغیر اسی سورہ مبارکہ میں جس طرح تذکرہ کیا حضرت مریم اور حضرت موسیٰ کے حوالے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, کہ خداوند عالم جو ہے بغیر پدر کے بیٹا جب دنیا میں وجود میں لا سکتا ہے, وہ خدا جو حزی الیک بجذع النخل تساقط علیک رطبا جنیہ, ارادے سے جو ہے نا پروردگار جو ہے نا سوکھے درخت سے رزق فراہم کرنے والے پروردگار, وہ پروردگار جو کہ اضرب بعصاک الحجر, پتھر پر مارنے سے پتھر سے اگر پانی نکل آتا ہو, وہ پروردگار جسے اضرب علی البحر, جیسے کہ اضرب بعصاک البحر, جیسے اپنے عصا کو سمندر پہ یا دریا پہ مارو تو وہاں سے راستہ نکالنے والی وہ ذات. لہذا تمام خوبیوں کا سرچشمہ, تمام امور کا جو مدیر و منبع ہے وہ پروردگار کی ذات ہے. لہذا وہ پروردگار حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے. پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھنے کی, قرآن کے آیتوں میں غور و فکر کرنے کی اور قرآن کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.